موجود ہیں سپریم کورٹ کے اندر اس وقت ہم موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم بیک. بڑے دنوں بعد آپ نظر آئے ہیں. بہت شکریہ. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے صحت دی ہے اور دوبارہ میں اپنا جو روٹین ہے اس کے مطابق کام شروع کر پایا ہوں. اور آج میرا فرسٹ ڈے ہے یہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر. بڑی خوشی ہوئی ہے آپ تمام دوستوں سے مل کر. آپ سب کا بہت شکریہ جس طرح سے آپ نے پیار دیا, اپنے جذبات کا اظہار کیا, میری فیملی کے ساتھ سپورٹ میں کھڑے ہوئے. اس کے علاوہ تمام اینکرز کا اور سب سے زیادہ جو ہے وہ پوری قوم کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. تحریک انصاف کے ٹائیگرز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ جس طرح سے انہوں نے میرے لیے آواز اٹھائی اور میرے ساتھ حمایت میں میری کھڑے ہوئے اور میری فیملی کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا, ان کو اپریشیٹ کیا. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں. دوسرے نمبر پر میں عمران خان صاحب کو شکر گزار ہوں کیونکہ ان کے جو میسیجز ہیں مجھے متواتر ملتے رہے ہیں اور انکریجنگ میسیجز تھے. اور بالخصوص ابھی جو انہوں نے میرے اوپر ٹرسٹ کا اظہار کیا ہے کہ انصاف لائز فورم کی جو ری آرگنائزنگ کمیٹی کا مجھے چیئرمین لگایا ہے, میں ان کا جتنا شکریہ ادا کروں کام ہے. اور خان صاحب تو ویسے ہی اس قوم کی دھڑکن ہے. خان صاحب تو ان کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے. اور خان صاحب تو نے جس طرح کا شعور دے دیا قوم کو, اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی اور لمبی زندگی عطا کرے اور ان کو کامیاب کرے. سر ہم نے دیکھا تھا کہ جب آپ واپس آئے آپ بہت زیادہ کمزور ہو گئے تھے, تو یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اب آپ دوبارہ شاید اس طرح کام نہ کر سکے جس طرح پہلے کر رہے تھے. تو کیا آپ کو ڈرایا گیا تھا کہ خان سے پیچھے ہٹ جائیں یا کیا کیا گیا تھا جتنے دیر آپ غائب رہے ہیں اس طرح؟ دیکھیے وہ جو اللہ تعالیٰ کے پلانز ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ کوششیں تو 100 ہوتی ہیں. اور میں صرف اتنا کہوں گا کہ عمران خان جو ہیں وہ اس قوم کی تقدیر بدلنے نکلے ہیں اور ہم سب کا اور پوری قوم کا یہ فرض ہے کہ ان کی سپورٹ میں ہم باہر نکلیں, ان کا ساتھ دیں. پوری قوم آلریڈی ان کے ساتھ کھڑی ہے. تو یہ تاریخی شخصیت ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہیں. عمران خان وہ شخصیت ہے جس کے بارے میں جیسے ایک ایسی شخصیت ہے جیسے سنا کرتے تھے کہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, ان کو قریب سے دیکھا ہے, ان کے ساتھ کام کیا ہے تو پتہ چلا ہے کہ عمران خان کتنی بڑی شخصیت ہے. عمران خان ایک پورے عہد کا نام ہے. عمران خان اس ملک کی تاریخ بدلنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر چکے ہیں. وہ جیل میں ہیں, ان کی وائف بشرا بی بی نے جس لیول پہ قربانی دی ہے, میں تو خود جیل میں ان کی تمام تر جو ان کے ساتھ مشکلات انہوں نے فیس کی, بی بی نے بالخصوص جو مشکلات 8 مہینے جب وہ پہلے رہیں اور اب پھر ان کو بے گناہ پکڑ لیا گیا ہے, تو میں سب سے زیادہ ان کی قربانی کو سراہتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کی ذات کے اوپر کیا ہوا ہے. میرے ساتھ تو جو ہوا میں بھی نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوا, لیکن خان صاحب بھی نہیں بتائیں گے شاید. ان کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ وہ اپنی جو تکلیف ہے وہ ہمیشہ اس کو چھپاتے اور بتانے سے گریز کرتے رہے ہیں. تو لیکن ہمارا یہ فرض ہے, ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ کس طرح سے کس لیول پہ کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر ان کو تنگ کرنے کے لیے, ان کو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا. لیکن وہ مرد بحران, مرد مجاہد اپنی بات سے اور اپنے موقف سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے. تو ان کی ٹیم کا حصہ ہونا ہمیشہ فخر کی بات ہے اور یہ میرے لیے ہمیشہ فخر ہی رہے گا. میرے آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ فخر کی بات رہے گی کہ ہم عمران خان کے ساتھ تھے, ہم عمران خان کے ساتھی تھے. اور الفاظ شاید کم پڑ جائیں, جذبات جو ہیں وہ بہت زیادہ ابھر کے آ رہے ہیں, لیکن یہی کہوں گا کہ خان کے ساتھ اس ملک کا ہمارے بچوں کا مستقبل اٹیچ ہے, تو ان سے پیچھے کیسے ہٹا جا سکتا ہے. سر آپ تو بڑے بے ضرر آدمی ہیں, کبھی کسی کے خلاف بات نہیں کی, اپنا کام کرتے ہیں ایمانداری سے. آپ کے ساتھ اتنا برا واقعہ کیوں پیش آیا, آپ سے کیا پوچھنا چاہ رہے تھے جو آپ کے گواہکار تھے؟ دیکھیں میں اگین وہی بات کروں گا کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, بہت سی باتیں ہیں جس کا کبھی پھر میں ذکر تفصیل کے ساتھ کروں گا, لیکن رزلٹ یہ ہے کہ میں آج بھی خان صاحب کے ساتھ ہوں. عمران خان زندہ باد ہے, تحریک انصاف زندہ باد ہے اور مرتے دم تک انشاءاللہ میں ان کے ساتھ ہوں. سب سے بڑی بات یہ ہے. سر عمران ریاض خان ہو گئے یا اس کے علاوہ احمد فراد ہو گئے, وہ بھی کافی دیر غائب رہے ہیں, اس کے بعد آپ کافی دیر غائب رہے ہیں,
کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح عمران ریاض اور احمد فرحاد کو رکھا گیا تھا آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا ہے یا آپ کو ان سے زیادہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہر ایک کی اپنی قربانی ہے، اور میرے پاس کوئی بیرومیٹر نہیں ہے کہ میں ان کی قربانی کو میئر کر سکوں۔ میرے خیال سے جو بھی شخص آپ بطور میڈیا پرسن یا عام ورکر جب سامنے آتا ہے، جس طرح سے 26 نومبر کو گولیاں چلائی گئیں اور لوگوں کی شہادتیں ہوئیں، تو وہ سب سے بڑی قربانی ہے، جنہوں نے جانیں قربان کی ہیں اس مشن کے اوپر، اس کاز کے لیے، اس ملک کی حقیقی آزادی کے لیے، وہ لوگ ہیروز ہیں۔ باقی جو لوگ زندہ ہیں، ہم تو زندہ ہیں نا جی، ہم تو الحمدللہ ریکور بھی ہو گئے ہیں اور روٹین کے اپنے کام پھر سے شروع کر دیں گے، لیکن ان لوگوں کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ان کی فیملیز کو سپورٹ کرنا چاہیے اور ان کو ہیرو کا ہمیں اسٹیٹس دینا چاہیے جنہوں نے جانیں قربان کر دی ہیں، جو کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ عمران خان وزیر اعظم بھی بن جائیں تو وہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ ہم تو اللہ کرے گا انشاءاللہ خان صاحب کو وزیر اعظم بنتے ہوئے دیکھیں گے اور اس ملک کی تقدیر جو ہے وہ بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ سر اغوا کے دوران سب سے زیادہ آپ سے کیا مطالبہ کیا جاتا رہا؟ دیکھیں وہاں اس کا ایک جو میں نے حقائق تھے، آپ بہت ساری باتیں چھپا رہے ہیں، کچھ بتا دیں۔ دیکھیں اس وقت جو آپ کے سامنے ہیں، جو حالات ہیں، انہی حالات کے بارے میں آپ نے ریکور کیسے کیا؟ اتنا بڑا صدمہ تھا، ٹھیک ہے، اس سے ریکور کرنا کیسے پاسبل ہوا؟ دیکھیں میری فیملی کو جو ہے جس طرح سے رینسم کی کالز آئیں، میری فیملی جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے افیکٹ ہوئی۔ میری گھر میں سب کو رینسم کی کالز آتی تھی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سب کے بعد پھر سے مجھے ہی یہ سب کچھ وزن بھی اٹھانا تھا اور ان کو بھی ریکلیکٹ کرنا تھا، خود کو بھی ریکلیکٹ کرنا تھا۔ تو یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے کہ دوبارہ سے میں اس قابل ہوا ہوں کہ یہاں پہنچا ہوں، یہاں کھڑا ہوں، آپ سب سے ملاقات ہو رہی ہے، آپ سے بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے۔ کل سر نعیم حیدر پنجوتا صاحب کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، پرسوں کی شاید بات ہے، تو اس میں بتائیے گا خدا نخواستہ کوئی زیادہ نقصان تو نہیں ہوا اور نعیم بھائی خیریت سے ہیں؟ اس حوالے سے تھوڑا سا بتائیے جی گا۔ بالکل، نعیم بالکل محفوظ وجہ ہے۔ کیا بنی تھی؟ یہ ایک نارمل روڈ سائڈ ایکسیڈنٹ تھا اور اس میں کوئی وہ سازش والی بات نہیں ہے، اور نعیم حیدر بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آج وہ ڈیالہ گئے ہوئے ہیں خان صاحب کے کیس کے سلسلے میں اور ان سے ملاقات کی۔ سر جس دن آپ واپس آئے ہیں، آپ کی کنڈیشن کو دیکھ کے پورا پاکستان شدید غمزدہ تھا، تو پاکستانی عوام جو آپ کے لیے دعائیں کرتے رہے، جنہوں نے آپ کی اس حالت کو دیکھ کے غمزدہ ہوئے، ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ آپ سب لوگوں نے ڈٹے رہنا ہے اپنی جگہ پر اور خان صاحب کا ساتھ دینا ہے۔ عمران خان اس ملک کی اور آپ کی آئندہ نسلوں کی تقدیر بدل سکتے ہیں، اس لیے جتنی بھی قربانی دے سکتے ہیں آپ اس سے گریز نہ کریں۔ آپ اس ملک کی بقا کے لیے، کیونکہ وہ ذات کے لیے عمران خان نہیں کھڑے تھے، وہ اپنی کوئی بھی شخص جو زندگی کا اس حصے میں پہنچ جائے اور اتنی زبردست زندگی، جو سٹار کی ایک زندگی انہوں نے گزاری ہے، وہ زندگی گزار کے تو آج وہ ان کو کوئی دنیاوی لالچ بچا نہیں ہے، نہ کوئی عہدہ ایسا رہا کہ جس کے اوپر وہ نہیں رہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ صرف آپ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو خدا را آپ ان کا ساتھ دیجئے۔ جب وہ جس قسم کی کال دیں، اس کال کو آپ فالو کریں، اس کے اوپر لپیکیں، اور اسی میں ہم سب کا مستقبل جو ہے وہ چھپا ہوا ہے۔ ہم سب کو ایک ہو کر چلنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے اندر جو تقسیم ہے وہ تقسیم ختم ہونی چاہیے، تاکہ ایک ایسا معاشرے کے طور پر، جمہوری ملک کے طور پر دنیا کے لیے ہم مثال بنے۔ میں سمجھتا ہوں اگر ہم سیدھی ڈائریکشن میں چلیں تو 2-3 سال میں ہمارا ملک دوبارہ سے ٹریک پہ آ جائے گا، ہم بالکل سب کچھ صحیح کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔